بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت ولی کسے کہتے ہیں، ولی کیسے بنا جاتا ہے، ولی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ولی کو اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ولایت کی شان کیا ہے۔ ایک دور پرفتن کے اندر جو دور چل رہا ہے، اس میں لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے اور اللہ والوں سے دوری کی وجہ سے ولایت کی، ولی کی پہچان ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کی صحبت نہیں اختیار کی جاتی، ان کا قرب نہیں پایا جاتا، ان کی گفتگو نہیں سنی جاتی، یا اولیاء کرام کی لکھی ہوئی جو تحریرات ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا، جس کے سبب بندے عام لوگوں کے اندر اللہ کی ولی کی پہچان ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شرح افاق کتاب کشف المحجوب کے اندر، یعنی حجابات کو کھولنے والی کتاب، اس کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں ہماری دور حیات یعنی آج سے 1000 سال پہلے، آپ فرماتے ہیں اس وقت بھی ایسے بناوٹی صوفی تھے، ایسے بناوٹے ولی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے سچے ولیوں کی شان دیکھی تو انہوں نے ان کا حلیہ اپنا لیا۔ اللہ کے سچے ولیوں کا کیا اپنا لیا؟ حلیہ، بیس بدل لیا، بیس بدل کر وہ بھی ولی بننا شروع ہو گئے۔ لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی نقل کوئی بن سکتا، جس طرح اللہ کے نبی کی کوئی نقل نہیں بن سکتا، اسی طرح نبی پاک کی امت کا جو ولی ہے اس کی بھی کوئی نقل نہیں بن سکتا۔ تو ہر دور کے اندر جہاں اللہ کے ولی ہوئے، جہاں اصل ہوئے وہاں نقل ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے ولی اس دور میں تو ہے ہی نہیں ہے، کیسے پہچانے اللہ کے ولی ہیں، کیسے پہچان ہوگی سچے کی، جھوٹے کی، کورے کی، کھرے کی، کھوٹے کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، کھرے اور کھوٹے کی پہچان تب ہوتی ہے جب بازار میں کھرا بھی ہو اور کھوٹا بھی ہو، جب بازار میں کھرا بھی ہو اور کھوٹا بھی ہو۔ اگر کھرا ہی نہیں ہوگا تو کھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ سچا ہی نہیں ہوگا تو جھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی مثال سمجھیے کہ دیکھیے، جب تک 5000 روپے کا نوٹ نہیں تھا، یہ 5000 روپے کا نوٹ جب تک نہیں تھا تو کسی کو پہچان تھی کہ 5000 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے؟ بولیں، جب تھا ہی نہیں تھا، مارکیٹ میں تھا ہی نہیں، جب بنا ہی نہیں تھا تو کیسے پہچان ہو سکتی تھی کہ یہ 5000 روپے کا نوٹ نکلی اور یہ اصلی ہے؟ جب 5000 روپے کا نوٹ مارکیٹ میں آیا، اصل آیا تو پھر اس کی نقل بھی آ گئی، اصل آیا تو پھر اس کی نقل بھی آ گئی۔ پھر جو دانا تھے، جو اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پہچان بتائی، اصل جو ہوتا ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا، اس کی سائڈیں کھردری ہوتی ہیں، اس کی جو لکیر ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے، اور اس کا کاغذ جو ہے وہ ڈبل نہیں ہوتا، وہ پھٹنے سے پھٹتا نہیں ہے، وہ اصل ہوتا ہے۔ اور نقل کی پہچان یہ ہوئی کہ اس کا رنگ اتر جاتا ہے، اس کی تصویریں ڈبل نہیں ہوتی، اور اس کی سائڈیں کھردری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہے تو پھر پہلے اصل کو تلاش کرو، اصل ہوتا ہے تو فر آتی ہے، اصل نہ ہو تو نقل نہیں آتی۔ اصل اللہ کے ولی کی پہچان یہی ہے کہ اصل ہیں تبھی بازار میں 2 نمبر ولی بن کے آ گئے ہیں، اگر اصل نہ ہوتی تو یہ 2 نمبر آتے نہ آتے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اللہ والا، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، فرائض کا پابند ہو، فرائض کا پابند ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا وضع قطع ہو، حرام سے بچتا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ جاؤ کہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے
آج امت کے اندر جو المیہ بن چکا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ختم ہوگی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے اگر بڑی زلفیں رکھ لی تو وہ ولی بن جائے گا، یا جو گھومتا زیادہ ہے وہ ولی ہے، یا جو کھاتا زیادہ ہے وہ ولی ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، لوگ ہیں، بہت سارے پروٹوکول ہے وہ ولی ہے، یا کوئی کرتب دکھاتا وہ ولی ہے۔ لیکن علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ بظاہر شریعت کا پابند نہیں ہے اور وہ زمین پر تو کجا آسمان پر بھی اڑ کے دکھائے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا نہیں ہے۔ ولی کا معیار یہ ہے، پہلا معیار شریعت کی پابندی، کیونکہ شریعت ہوگی تو ولایت آئے گی، شریعت ہوگی تو طریقت آئے گی، شریعت ہوگی تو باطن میں نور پیدا ہوگا۔ جس کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق نہیں، وہ باطن میں کچھ مرضی کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کو ولایت کا درجہ مل سکتا نہیں ہے۔ کیونکہ کائنات میں اللہ نے سب سے حسین جمیل صورت ذات مصطفیٰ کی بنائی ہے۔ کس کی صورت بنائی ہے؟ ذات مصطفیٰ کی صورت۔ جو سرکار کا حلیہ اپناتا ہے، سرکار جیسی صورت بناتا ہے، سرکار جیسی وضاحت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی منور فرما دیتا ہے۔ جو سرکار کے حلیوں کو نہیں پسند کرتا، وہ سرکار کے باطن سے کیسے نور حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کا ولی کس کا پابند ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے۔ اچھا، اب ولایت کی اقسام ہیں، مسلمان کیسے ولی بن سکتا ہے، پھر ولایت کی قسمیں ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو کلمہ نصیب ہو گیا، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ہاں وہ عارف لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ عارف کا معنی پہچاننے والا، اس نے رب کو پہچان لیا، رب کے سوا کوئی عبادت نہیں کرتا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ جب میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں، کبھی دعا کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں باری تعالیٰ میں گناہگار تو بڑا ہوں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تیرے سوا سجدہ کسی کو نہیں کیا، تیرے سوا جھکا کسی کے سامنے نہیں ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا تجھے ہی وحدہ لا شریک مانا ہے، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو کائنات میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کما حق کہو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے منع کیے ہوئے احکام سے بچتے ہیں، اور گناہ کبیرہ تو کجا صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ان کا مقام اس عام مومن سے اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو انبیاء کرام کا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ چوتھا درجہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہے کہ نہ فعل نہ اقوال نہ افعال میں آپ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی کریم نبی پاک کی ذات والا صفات ہے۔ لیکن جو دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوتا گیا وہ اللہ کا محبوب بنتا گیا۔ سب سے پہلے محبوب صحابہ کرام بنے، پھر تابعین بنے، پھر تبع تابعین بنے، پھر ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، صوفیاء اعظام، اولیاء کاملین بنے۔ اس لیے ولی وہ ہوتا ہے، جو وہی بندہ ولی بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکام سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کردہ احکام کو وقت پر ادا کرتا ہے، اس کو ولایت کا درجہ اللہ کے ہاں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ولایت کی 3 قسمیں صوفیاء کرام نے بیان فرمائی۔ ایک ولایت وہ ہے جو پیدائشی طور پر نصیب ہوتی ہے،
بٹ بندہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے۔ ایک ولایت ہے جو وہبی ہے، یعنی بندے نے کوشش نہیں کی، جستجو نہیں کی، عمل نہیں کیا، لیکن رب اس پہ راضی ہوا، اس کی کسی ایک عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ اور تیسری ولایت ہے ولایت کسبی، کہ بندہ کوشش کرتا ہے اس کو پانے کے لیے، جستجو کرتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے کہ یار میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، ولی بمانا دوست ہے، اللہ کا دوست بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ولایت جو پیدائشی ولی ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کو پیش کیا گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے چاہا کہ آپ کو پڑھاؤں اور لکھواؤں۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ان کو جو پڑھائیں گے وہ حمید الدین ناگوری پڑھائیں گے۔ کون پڑھائیں گے؟ حمید الدین ناگوری پڑھائیں گے۔ عالم تصرف میں ان کو بھی پیغام پہنچا اور انہوں نے آنکھیں بند کی، اللہ کے ولی کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، وہ فوراً بارگاہ جو ہے وہ قطبیت میں بارگاہ معینیت میں پہنچے۔ آپ نے خواجہ قطب الدین کو پڑھانا شروع کیا، تختی لگانا شروع کی، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی زبان پر جو پہلے الفاظ تھے وہ تھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی 15ویں پارے سے آپ نے شروع کیا۔ حمید الدین ناگوری پوچھتے ہیں پہلے 14 پارے کہاں؟ وہ کہاں سے پڑھے؟ کہتے ہیں کہ حضور میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میری ماں 14 سے 15 پاروں کی حافظہ تھی، اور عالم جو ہے ماں کے بطن کے اندر میں نے ماں کے قلب کے اندر دیکھا، جب میری ماں میں قلب میں ماں کے بطن میں تھا، میری ماں قرآن بھی پڑھتی تھی، ساتھ کام بھی کرتی تھی، تو میں نے ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ فرما لیے۔ تو کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اللہ نے عالم ارواح میں ان کو لکھ دیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو وہبی ہوتے ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ان کو ولایت دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ چور آیا چوری کرنے کے لیے، تو عین اس وقت جو ہے وہ بزرگ آئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں جگہ کا کتب جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کتب ہے، اس کو بھی لے جاؤ۔ وہ چارپائی کے نیچے سے نکالا، گھر سے نکالا، فرمایا یہ کتب ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو فلاں جگہ پہ فائز کر دو۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ولایت عطا کرتا ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، جس کے مقدر میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جو ہیں ہم ولایت کسبی کے طالب ہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اور اس مقام پر فائز ہوں کہ اللہ کریم کا جو ارشاد ہے، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار میرے ولی جو ہیں یہ اللہ فرماتا ہے نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی حزن و ملال ہوگا۔ کس وجہ سے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا ولایت کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس تقوی نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر کائنات کے ڈر خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، فقط اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، کہیں رب مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دے۔ پھر اللہ ہی کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رجوع رکھ کر اللہ ہی سے ڈرتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے ولی ہیں، سب سے پہلے صوفی ہیں،
علی بن عثمان الجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب صوفیوں کی فہرست بیان کی نا کہ صوفیاء سرکار کی امت کے صوفیاء کون کون ہیں، تو سر فہرست جس ہستی کا نام لائے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات والا صفات ہے۔ تو یہ صوفی وہ نہ تھے کہ تسبیح والے، نماز والے اور ذکر و اذکار والے، بلکہ یہ وہ صوفی تھے جو بیک وقت خلیفۃ المسلمین بھی تھے، بیک وقت مجاہد بھی تھے، اور بیک وقت اللہ کے ذاکر اور اللہ کے شاکر اور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے۔ یہ اس پائے کے صوفی تھے کہ جنہوں نے یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کی 30,000 کفار کو واصل جہنم کروا کر دم لیا، ختم نبوت پر پہرا دیا، سرکار کی عزت و ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اگر کائنات میں کسی کو صوفی بننا ہے، کسی کو ولی بننا ہے، جب تک وہ صدیق اکبر کی ڈگر پہ نہیں چلے گا اس وقت تک اس کو ولایت کا حصہ نہیں مل سکتا۔ بناوٹی ولی تو بن سکتا ہے لیکن حقیقی ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں میں سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، یہ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ پھر صحابہ کرام ہیں، یہ بیک وقت راتوں کو قرآن بھی پڑھنے والے تھے، تہجد گزار بھی تھے، دنوں کو روزہ رکھنے والے بھی تھے، لیکن جب جہاد کی باری آتی تھی سینہ تان کر کافر کو للکارنے والے بھی تھے۔ اس لیے جو ہے ولی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا ڈر، نہ موت کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کا اور کا ڈر ہوتا ہے، نہ بھوک کا ڈر ہوتا ہے، نہ ذلت کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی اور پریشانی کا ڈر ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں، اور جو دنیا میں اللہ کے لیے بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں اور اس کے دین کا کام دھڑلے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے سارے خوفوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جو ولایت کسبی ہے وہ شریعت کی پابندی سے ملتی ہے۔ کس کی پابندی سے ملتی ہے؟ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی سے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو قرب بخشتا ہوں سب سے پہلے وہ میرا بندہ فرائض کا پابند ہوتا ہے۔ کس کا پابند ہوتا ہے؟ فرائض کا پابند ہوتا ہے، پھر واجبات کا، پھر سنت و مستحبات کا پابند ہوتا ہے۔ پھر یہ وہی بندہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس کے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، جس کے میں قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جس کی میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا نور اس بندے کے جسم کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اس لیے اے دوستو، اے عزیزو، اللہ کے ولیوں کو پہچانو، جو آپ کو شریعت مصطفیٰ کی طرف بلائے، جو آپ کو تقوی اور سنت کی طرف بلائے، جو آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو ایک کام بھی آپ کو شریعت کے خلاف کرنے کے لیے کہے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ 1400 سال کی اولیاء کی، صدیوں کے اولیاء، صوفیاء، علماء کی ہسٹری میں ہو، وہ کام آپ سے کروائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مداری ضرور ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ مداری ہو سکتا ہے۔ اس وقت مداریوں کی بھرمار ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ شریعت کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ آسانی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، جو کچھ کرے یہ بابا ہی کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی پر رحم فرمائے اور خیر فرمائے۔ اللہ کے ولیوں کے اوصاف یہ ہوتے ہیں: عاجزی کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اور درگزر کرنے والے، خدمت خلق والے۔ یہ خدمت خلق جو ہے یہ بھی اولیاء کا شعبہ ہے۔ خالی تسبیح پڑھنا، مصلی اس کو جو ہے مصلی کوئی گال دینا، یہ نہیں ہے۔ جو خدمت کرتے ہیں یہ بھی ولایت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کا جو لنگر پکتا تھا، ایک لنگر میں آپ کے جو ہے 20 اونٹ کے برابر جو ہے وہ نمک مسالہ جات لگتے تھے۔
اور لوگ کھاتے بھی تھے، لے کے بھی چلے جاتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، مسلمانوں کے مشکل کے وقت میں جو ہے میدان کارزار میں نکل کر دور دور تک جانا، یہ بھی اللہ کے ولیوں کی صفت ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو سیلاب زدگان کی مدد فرمائے۔ کیا کرے؟ جس طرح ہو سکتا ہے ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ درد دل رکھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو وہی بہترین انسان ہے جو اللہ کا ولی بن جاتا۔ اس لیے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ہر محاذ پر، شریعت ہو یا طریقت ہو، خدمت خلق ہو یا اسلام کے جو شعار ہیں ان کا تحفظ ہو، اللہ کا ولی جو ہے بے نیام تلوار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ جس طرح قبلہ امیر المجاہدین نے کھڑے ہو کر دکھایا۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے سرحد کا کام، ایک ہوتا ہے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سرحد پہ پہرا دینا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فوجی تیار کرنے ہوتے پیچھے سے، شہر میں نگہبانی کرنی ہوتی ہے۔ تو جو سرحد کا کام کیا، میں ببانگ دغل کہتا ہوں، وہ قبلہ امیر المجاہدین نے کیا۔ اور جو فوجی تیار کیا، جو لشکر تیار کیے، وہ امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس قادری رحمت دامت برکاتہ العالیہ نے کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رجال تیار کیے۔ اس لیے آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجئے۔ مولانا رومی کا یہ ایک شعر اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری ساری غفلت کے پردے اتر جائیں۔ حضرت علی بن عثمان الجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال اپنے شیخ ابو فضل حتنی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی، پھر اس مقام پہ پہنچے کہ آپ نے جو ہے لاہور سے مدینہ دکھا دیا، لاہور سے کعبہ دکھا دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ پہلے اللہ کی ولی کی صحبت تھی۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں اس حوالے سے، جو سمجھنے والی ہیں، لیکن اس کے لیے درد دل چاہیے، وقت چاہیے، صحبت چاہیے، ایسی گفتگو کی طلب و حرص چاہیے، تبھی جا کے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر بندہ کوئی فقط یہ کہ یار میں نے 2 رکعت جمعہ ہی پڑھنا ہے، سنتے بھی نہیں پڑھنی، نفل بھی نہیں پڑھنے، دعا بھی نہیں مانگنی، اور میں نے ایسے بھاگ جانا کہ جیسے میں ابھی پکڑا جاؤں گا، تو اس کو پھر ہو سکتا ہے اتنا ہی ثواب ملے جتنا اس نے کیا، اور یقینی بات ہے۔ اور جو طلب رکھ کے آئے گا کہ کچھ سننا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ پانا ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں نفس را نکشد بغیر از ذل پیر، دامن او نفس کش محکم بگیر۔ اگر تو اس نفس کو مارنا چاہتا ہے نا، تسبیحیں پڑھ لے، چلے کاٹ لے، ریاضتیں کر لے، پہاڑوں میں نکل جا، یہ نفس خود سے نہیں مر سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر بیماری کا ایک طبیب ہوتا ہے، نفس کو مارنے کے طبیب اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر بیماری کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور روح کی بیماری کا علاج کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ایسا راستہ بتاتے ہیں، ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ بندہ بتلی گلی سے مدینے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا دامن تھامیے، ان سے نسبت جوڑیے، پھر وہ اللہ والے جو آپ کو بتائیں گے، جو انہوں نے کیا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے، پھر جب ان کے مطابق آپ کریں گے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ پھر راتیں بھی دن بن جائیں گے، اور دن تو ویسے ہی دن بن جائیں گے۔ پھر ایک ہی طلب، ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو۔ یہ جستجو جب بندے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بندے مومن کی قلب پر نگاہ فرما کر وہ 70,000 جو غفلت کے حجاب ہیں وہ اتار کر ایک رب کریم کا جو گھر قلب ہے اس میں رب کریم کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو جب تک اس گھر میں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، جب اس گھر میں گھر والا نہیں بستا تو وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ ویران ہوتا ہے۔ تو یہ خود سے نہیں بسایا جاتا، اس کو بسانے کے لیے کسی اللہ کی ولی کی چوکھٹ پر جھکنا پڑتا ہے، پھر وہ طریقہ بتاتا ہے، گر بتاتا ہے،
پھر سمجھ آتی ہے۔ تو یہ دور کی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔